بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جو ہے وہ تو پکار دیا گیا ہے. سید محمد علیم اللہ مانچسٹر سے حاضر ہوا جی. اور حضور مزید تعارف؟ میرے دادا بفضل خدا احمدی تھے اور انہیں صحابہ میں بھی شمولیت کا شرف حاصل تھا. اچھا. میرے والد محترم سید احمد علی صاحب بھی احمدی تھے جی. مگر بدقسمتی سے خلافت ثانیہ میں وہ الگ ہو گئے اور اہل پیغام سے جا ملے تھے. اچھا. میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مبائن میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ. اہلا و سہلا. حضور از راہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ عنایت فرما کر ممنون فرما دیں. انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی تو آپ تشریف لائیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ ہاتھ لگا کے پھر بیعت کریں. بہت شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب جی. اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے جی. اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں جی. مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے. جی. وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا؟ ٹھیک ہے. نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لایا جا سکتا ہے اور کیسے؟ جزاک اللہ. پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر، جو سوانح فضل عمر میں نے تحریر کی ہے، اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں، کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو علیحدگی پر مجبور کر دیا. یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی علیحدگی کی مجبوری نہیں تھی. ان کے نفس میں وہ کون سی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کے نتیجے میں انہوں نے خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا. اس کی تمام تفاصیل معین حوالوں کے ساتھ موجود ہے. یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولوی محمد علی صاحب قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے، اس لیے آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ جائیں. تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہو سکتا ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے. یہ کہنا کسی مباح کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مباحوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ مالک ہے. لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ الگ ہوں گے. بہت تفصیلی مضمون ہے، مختصراً میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشورے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو. اس کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملوث کرے. کئی روزمرہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، مالی معاملات ہیں، کہیں کوئی انجمن کا کارندہ خدا نخواستہ بددیانت ہو جاتا، کوئی مالی خودبرد ہوتی. تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی. یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تابع ایک انجمن بنائی گئی اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو مقرر فرمایا گیا. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق اور ممبر سور رسالہ بنا دیے. قانونی زبان خود خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے وکلاء نے تشکیل کی اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے. اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دہ قرار نہ دے، وہ دقت پھر بھی قائم رہتی. تو انجمن قائم ہوئی. قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی، آپ کے وصال کے بعد بھی ہوئی.
اور آخری متا اور تمام امور میں قابل تعمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی رہے۔ آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور بھی نہیں کیا کہ ان قانونی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام تو روحانی امور میں رہ رہے ہیں، اب ہمارا انتظامی امور پہ قبضہ ہے، بلکہ بالکل دبے ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوصیت مسیح علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وصال کی خبریں ہوئیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری جدائی سے دلگیر مت ہونا، کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا منہ دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی، اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا، اور وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور یہی مقدر ہے حضرت سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے۔ ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جماتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ انجمن تو پہلے سے موجود تھی، یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی۔ بڑی واضح اور قطعی بات ہے۔ اس لیے وصال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی، اور جو کچھ رہ گیا تھا باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ انجمن قانوناً اپنے آپ کو خود مختار بتانا چاہتی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ مسیح السلام کی زندگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام تر اس خلیفہ کے سپرد ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اثر و داخل ہوتے ہیں، بیعت ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس کے بعد جو اصل وجہ جو نمودار ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے والد مرحوم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی بعض صفات کھل کر آنی شروع ہوئی سامنے، اور جماعت میں ان کی حرج لذیذی دن بدن بڑھنے لگی، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی مشوروں میں ان کے مشوروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی۔ اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفۃ المسیح کے اول کی بیعت تو ہو گئی، وہ تو اپنی ذات میں بھی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے 12 انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو عملاً تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا انجمن تو بنا رہا ہوں، قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں، لیکن خلیفہ نور الدین کا ووٹ ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا، سمجھے؟ تو اس لحاظ سے مرکزی حیثیت پھر بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو حاصل رہی۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے، جس خلیفہ کو چنا ہے وہ تو بڈھا ہے، 80 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ نوجوان 24 سال کا یا 23 سال کا جو بھی اس وقت عمر تھی، یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگین ہو جائیں گے، اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ نفسیاتی الجھن دن بدن کو کھائے جا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکابر ممبران تو ہم ہیں۔ تب وہ انجمن کی شقیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھیں وہ ان کو اپنی نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگی، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں یہ کوششیں شروع کر دیں کہ ہم نے خلیفۃ المسیح اول کی حیثیت مطاع کی محض اس لیے ہے کہ انجمن نے ان کو خلیفہ بنا لیا ہے، اگر انجمن نہ بناتی تو ان کو یہ عزت اور احترام اور واجب الاطاعت ہونے کا مقام نصیب نہ ہوتا۔
یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کا اور اس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مجھے علم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی دکان کی سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو۔ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلفاء بنائے، اسی خدا نے بنایا جس نے ابو بکر کو بنایا تھا، جس نے عمر کو بنایا تھا۔ اس لیے انجمن کے ممبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے، اس لیے مانو اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس خلافت کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے۔ خدا نے بنایا ہے، اس لیے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ وارننگ دی۔ یہ سارے ممبر موجود تھے اور اس بات میں کسی روایت میں راوی میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس خطبے کا اس وقت جو بڑی جلال سے دیا گیا، ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں یوں لگتا تھا جیسے بکریاں ذبح ہو رہی ہوں، اور واویلا پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا، اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کرے، جو بھی ہوا ہماری طرف سے، جس کی طرف سے بھی ہوا ہمیں بخش دے، ہم آئندہ سے ہماری توبہ۔ ایک طرف توبہ کی، دوسری طرف پھر وہی خطرہ درپیش، اور توبہ سے پھر اس طرح فرقے، اور یہ ایک قطعی ثبوت ریکارڈ پہ موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے، انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو فتنہ تو موجود رہا۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب خلافت کی ضرورت نہیں۔ وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے، جو جانتے تھے کہ حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابلے پر انجمن کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے۔ چنانچہ جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ، مصر اسلام کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی۔ اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے، جو اکابرین تھے، یہ بغیر جڑوں کے کھڑے رہ گئے۔ ان کے لیے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کروائی۔ اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا۔ چنانچہ از خود وہاں سے چھٹی کی، اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے عہدیداروں عہدیدی کے پاس تھے اکثر، اس لیے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا۔ جو کچھ بھی تھا سوائے 6 آنے رہ گئے تھے اس خزانے میں، اور واپس جا کے بڑی تعلی سے اپنے اخبار پیغام صلح جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوالے سے ذکر چھپا ہوا موجود ہے کہ اب دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے۔ خزانے میں 6 آنے رہ گئے ہیں باقی صرف۔ اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے، قادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو، یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا۔ دراصل یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینے میں حاضر لوگوں نے کیا ہے، عالم اسلام کا اکٹھا ہوا تھا، اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دینا درستی نہیں، اور آج تک یہی لفظ چلا آ رہا ہے اسلام میں۔ تو بین ہی وہ رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آدمیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ اور کچھ ایسے اکابرین تھے جو انجمن سے متاثر تھے، جن کو قادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی، اور قانونی جو عبارت پڑھتے تھے تو یہی ان پر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گویا انجمن ہی کو جانشین بنایا ہے۔ اس لیے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو خدا میرے ساتھ ہے، خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے، نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے، نہ تمہاری اکثریت رہے گی، اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے، الہی تائید کس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاذ کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے، باقاعدہ منظم، اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالعدم ہو گئی ہے۔ اور 74 کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور واپس سواد اعظم کی طرف لوٹ گئے، بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دی ان ظالموں کو جنہوں نے زبردستی مسجدوں پہ قبضے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو یہ تقدیر الہی ہے جو ایک طرف ہے، یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اکابرین کو جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے واپس لے آئی۔ چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے خسر تھے اور پٹھان تھے، خاص طور پر صوبہ سرحد پر پیغامیوں کو بہت اثر ہوا تھا، کیونکہ اکثر پٹھان ایسے تھے جو اس وقت صاحبزادہ لطیف شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے تابع احمدی تو ہو گئے تھے، مگر قادیاں آنے کے بعد تربیت کا موقع نہیں ملا تھا، اور ان لوگوں سے بڑے مرعوب تھے، صاحب علم لوگ تھے، ریویو کے ایڈیٹر اور بڑی بڑی عہدوں پر فائز تھے، تو اکثر پٹھان صوبہ سرحد کے ان لوگوں سے جا ملے، اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کو نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرحوم کی شخصیت اور ان کے روب دار اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ہوا۔ ان کا خاندان بڑا معزز تھا، کافی اثر والا تھا۔ جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے داماد تھے، یعنی بیٹے کے داماد تھے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا داماد تھا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی یہ خسر تھے۔ اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ بہت سے بیرونی آدمیوں کے لیے سخت ٹھوکر کا موجب بنا، انہیں کو کوئی بات ہے اس لیے انہی کے ساتھ رہے، اور آخری عمر میں آ کے، اور دلیل نہیں مانتے تھے، بڑے سخت بحث کیا کرتے تھے، یہ دیکھو قانون، یہ تحریر، اس کے بعد میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ آخری عمر میں قادیان آئے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کہا کہ میری بیعت کروا دو۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے ان سے عرض کیا، احترام کرتے تھے بہت، کہ ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی، اب آپ کو کیا سوجی ہے جو بیعت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے دماغ کا تھا، اور میں دیانتداری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا، اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے اجرا سے ہو رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے، تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے، میں نے فیصلہ کیا میری سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف، چنانچہ میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی بعض اکثریت کے مقابلے پر سچی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے، اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ مضمون چلا ہے، وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا، جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے۔ بس یہ تقدیر الہی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد حسن خان صاحب، غلام حسن خان تھا نا، غلام حسن خان صاحب، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر۔ اب یہ پوزیشن ہے، امید ہے آپ کو وجوہات سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کیوں یہ ٹھوکنے لگی، ٹھیک ہے آخری سوال جی؟ جس میں میز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھپی کے لیے ہم عرض کرتا ہوں اور کیسے
किसी बाकायदा मुआहदे के ताबे उनको वापस नहीं लाया जा सकता, ये जमात के मफाद के खिलाफ है। इस सिलसिले में मैं आपको मिसाल बताता हूँ। जब मैं फिजी गया तो उस ज़माने में अब्दुल हफीज़ खान साहब, जो वहाँ के पैगामियों में से बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े बारसूख थे, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हमारे घर आएँ और गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फैसला हो जाए। मैंने उनसे कहा कि एक बात मैं आप पर खोल देता हूँ कि हमारे इज्तिमाई फैसले के नतीजे में सब पैगामियों को जमात में कबूल करने पर मैं आमादा नहीं हूँ। ये इनफरादी मामला है, जिसको खिलाफत पर तसल्ली है वो हो जाएगा, जिसको नहीं हम सियासी फैसलों के जरिए क्यों करें। इसलिए ये शर्त है मेरी, इस गरज से मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप आए, हमें सवाल जवाब का तो मौका दें, लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ कोई और अहमदी ना आए। वो समझते थे दूसरे मुझे लिखाते पढ़ाते हैं, जिस इमाम साहब मेरे पास बैठे हैं। जमात डर गई कि ये तो ताकतवर लोग हैं और कहीं कोई फितना ना हो, कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बड़े सख्त घबराए कि आपको नहीं जाना। मैंने कहा मैंने जरूर जाना है और आपने नहीं जाना, फैसला तो मेरा चलेगा। वहां से कोई और अहमदी मेरे साथ नहीं गया, मैं अकेला उनके घर गया। वहाँ बहुत साहिब असर बारसूख आदमी थे, बड़े वसी घर के मालिक थे, और दूर नज़दीक से पैगामी बड़ों छोटों को उन्होंने बुलाया हुआ था और कहा कि अब देख लो ये खलीफा जो जमात अहमदिया के तुम्हारे सामने मैंने हाजिर कर दिया, अब जो सवाल करने हैं इससे पूछो, किसी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, और फैसला खुद करो। चुनाचे वहाँ कोई रात 2-2:30 बजे तक, काफ़ी रात भीग गई, उस वक्त तक मजलिस जारी रही और हर शख्स ने, बड़े छोटे ने जो सवाल किया उसका मैंने जवाब दिया। और उसके बाद अब्दुल हफीज़ खान साहब ने वही कहा कि मेरे नज़दीक तो अब कोई बात बाकी नहीं रही और ये फैसला तुम लोगों ने करना है। अब्दुल हफीज़ खान साहब ने बाद में मुझे ख़त लिखा कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है मैं तो उस दिन से कायल हो चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे बैत की तौफीक नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी रिश्तेदारियाँ सिर्फ वहीं नहीं, नांदी के इलाके में नहीं थी, इर्द गिर्द काफ़ी वसी थी। तो उन्होंने कहा कि ये नांदी का जिक्र था, किसी और जगह का था, बहरहाल उनके रसूख काफ़ी फैले हुए थे। मुझे उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि उस वक्त बैत करूँ जब मैं बाकी सबको भी अपने साथ कायल कर लूँ, साथ मिला लूँ। तो मैंने उनको लिखा है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कोई शर्त नहीं है, जिस तरह चाहें आप करें, लेकिन अजीब खुदा की तकदीर है कि वो बैत की तौफीक से पहले ही फौत हो गए। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि और बहुत से अहमदी हुए। फिर तो इज्तिमाई तौर पर शामिल करना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। नेगोशिएशन के जरिए अगर शामिल करेंगे तो क्या होगा, उनकी बात शर्तें बाकी रहेंगी, उनकी अदम तरबियत जो है वो गैर अहमदी मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो कबूल करने के बावजूद एक खिलाफत के मुकाबल पर एक आज़ादाना सोच को अपना बैठे हैं, और उस टेढ़ी सोच के नतीजे में उनसे जब अहमदी होते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मसाइल खड़े करते हैं बनिस्बत उन गैर अहमदी मुसलमानों के, जिनके सामने एक रोक उठ गई तो फिर पूरी तरह तस्लीम रज़ा है, पूरे इखलास और वफा के साथ फिर वो साथ निभाते हैं। लेकिन पैगामियों के साथ हमें देखा है अक्सर सूरतों में, हर एक में तो नहीं, लेकिन अक्सर मुस्तकिल सरदर्दी, कहीं कोई निज़ाम के खिलाफ बात, कहीं कोई निज़ाम के खिलाफ, हम ये को माने वो को माने, ये जो आदतें बन जाती हैं इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अल्लाह करे कि बज़ाहिर तो यही लगता है आपकी तरफ से कि आप कोई किसी ऐसी आदत के हामिल नहीं हैं, मगर अगर हों तो फिर दुआ के ज़रिए इस्लाह होगी, सवालात के ज़रिए नहीं होगी। ठीक है।